بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 11 دسمبر سن 2021 عیسوی بمطابق 7 جمادی الاولیٰ سن 1443 ہجری۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مدینے میں منافقین کا ظہور۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے مگر دل میں کفر چھپائے رکھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو لوگوں کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کو طاقت و قوت حاصل ہونے لگی، تو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والی منافقین کی جماعت ابھر کر سامنے آ گئی، جو مسلمانوں کے طاقت و غلبے اور اپنے ذاتی نفع کے لیے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے، مگر جب اپنے کافر دوستوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جس کو مدینہ کا بادشاہ بنا کر تاج پوشی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار اور رسول تسلیم کر لیا اور اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی۔ اس لیے اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی، حسد اور نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اس کے بیٹے عبداللہ نے ایمان قبول کیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ گوہ کی خصوصیت۔ گوہ گرگٹ اور چھپکلی کی شکل صورت کا ایک جنگلی جانور ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ پانی نہیں پیتی اور 700 سال سے بھی زائد زندہ رہتی ہے، اور اس کے دانت کبھی گرتے نہیں۔ اس کے تمام دانت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ گوہ بہت سے انڈے دے کر زمین میں دبا دیتی ہے اور ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ 40 دن کے بعد اس کے بچے نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسی کیسی عجیب قسم کی مخلوق پیدا فرما رکھی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نمازوں اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی نماز کو پابندی سے پڑھتے رہا کرو اور غلاموں یعنی نوکروں کے حقوق ادا کرو۔ ابو داؤد، حدیث نمبر 5156۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ کھانا کھاتے وقت ٹیک نہ لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ بخاری، حدیث نمبر 5398۔ فائدہ، بلا عذر ٹیک لگا کر کھانا سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگ ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر جاتے ہیں۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والی یہ لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ طبرانی کبیر، حدیث نمبر 13153۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ اپنے ماتحتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ماتحت پر کسی ایسی بات کی تہمت لگائی جس سے وہ بری ہے تو اس پر قیامت کے دن حد جاری کی جائے گی، البتہ یہ کہ وہ کہیں بھی بات اس میں موجود ہو۔ بخاری، حدیث نمبر 6858۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ پیٹ بھر کر کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی برتن بھرنے کے اعتبار سے پیٹ سے برا نہیں ہے، یعنی جتنا پیٹ کا بھرنا برا ہے اتنا کسی برتن کا بھرنا برا نہیں ہے، اور چونکہ کھانا ہی پڑتا ہے اس لیے 1/3 پیٹ کھانے کے لیے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔ ترمذی، حدیث نمبر 2380۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ گنہگاروں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی، جو بیہودہ مشغلے میں لگے رہتے ہیں۔ اس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے مار کر ڈھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلائے کرتے تھے۔ سورہ طور، آیت نمبر 9 تا 14۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کھجلی کا علاج۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کو کھجلی کی وجہ سے
ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ بخاری حدیث نمبر 5839۔ فائدہ: عام حالات میں مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا حرام ہے، مگر ضرورت کی وجہ سے ماہر حکیم یا ڈاکٹر کہے تو گنجائش ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ تم تو نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تن کر چلنے کی وجہ سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37۔